مجھے آج ہی کسی بھائی نے بھیجا، پیر ثاقب صاحب کا ایک کلپ، برطانیہ کے پیر صاحب ہیں، اس نے کہا ہمارے بابا جنید بغدادی وہ جا رہے تھے پانی پہ، سڑک کی طرح چل رہے تھے جیسے انسان سڑک پہ چلتا ہے، بابا جنید بغدادی پانی پہ چل رہے تھے اور زبان پہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پیچھے سے ایک مرید آیا، اس نے کہا حضرت میں نے بھی جانا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ کہا آپ تو کہہ رہے ہو یا اللہ، میں کیا کہوں؟ کہا تو کہہ یا جنید یا جنید یا جنید، دریا تجھے باقاعدہ راستہ دے گا۔ اس نے یا جنید یا جنید یا جنید کہا اور پیر جنید بغدادی کے فٹ پرنٹ پہ پاؤں رکھتا ہوا چل پڑا۔ پیر ثاقب کہتا ہے کہ بالکل جب سمندر کے سینٹر میں پہنچا تو ایک خناس آیا، وسوسہ ڈالنے والا خناس آیا، اور اس نے کہا کہ پاگل ہو گیا ہے تو پیر جنید کو پکار رہا ہے، وہ دیکھ پیر جنید کس کو پکار رہا ہے، تو ڈائریکٹ اللہ کو کیوں نہیں پکارتا؟ کہ یہ جو ہیں یہ وسوسے ڈالنے والے کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، یہ خناس ہیں، یہ خناس ہیں، یہ وسوسے ڈالتے ہیں، یہ توحید والے ہیں، یہ توحید والے نہیں، یہ توہین والے ہیں۔ اس خناس کے وسوسے میں وہ مرید آ گیا اور اس نے کہا یا اللہ، بس یا اللہ کہنا تھا کہ فوراً غوطہ کھایا، غرق ہو گیا۔ اب جب دیکھا اس نے کہ مرا، اس نے کہا بابا جنید میں تو گیا۔ کہا تجھے کس پاگل نے کہا تھا یا اللہ کہہ، تو کہہ یا جنید۔ اس نے ڈوبتے ہوئے اندر سے آواز لگائی یا جنید حق جنید یا جنید حق جنید۔ دریا نے فوراً اوپر لایا، وہ پھر پانی پہ چلنے لگ گیا، روڈ کراس کر گیا، کنارے کی اس طرف چلا گیا۔ وہاں جا کے اس سے رہا نہیں گیا کیونکہ وہ خناس ساتھ تھا وسوسہ ڈالنے والا، تو وہاں جا کے اس نے پکڑ لیا، پیر جی بات سمجھ نہیں آئی، آپ بڑے ہو یا اللہ بڑا ہے؟ میں نے اللہ کو پکارا تو دریا نے مجھے غرق کر دیا، میں نے آپ کو پکارا تو دریا نے مجھے راستہ دے دیا۔ کہا پاگل آدمی، ابھی تو مجھ تک پہنچا نہیں، اللہ تک پہلے پہنچے گا؟ ابھی تو مجھ تک پہنچا نہیں، اللہ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ اللہ کی طرف جانے کے سارے راستے بند ہیں سوائے ان پیروں کی ڈھیریوں کے، ان کے مزاروں کے، ان کی قبروں کے، ان کے گدی نشینوں کے۔ پاؤں چاٹو گے تو اللہ کی طرف جانے کا راستہ کھلے گا۔ سوچئے اس کفر کے بعد بھی کوئی کفر ہے۔ یہاں ابو جہل کا بیٹا دوڑا ہے، کشتی اس کی بھور میں پھنسی ہے، کفار مکہ کی ٹیم ساتھ ہے، تھک گئے لات و عزا کو پکار کر، تھک گئے ہبل کی نام کی صدائیں دے کر، معاملہ بن نہیں رہا، بگڑ رہا ہے۔ تو اس وقت آواز لگاتے ہیں آسمان کی طرف منہ کر کے، اے محمد کے رب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اکرما کی آنکھیں کھل گئی کہ کمال کرتے ہو، ارے جب آسانی میں ہوتے ہو تو کہتے ہو لات و عزا اور ہبل کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، عزا ہی مدد کرے گا۔ اب جب تم پھنس گئے، اب کہتے ہو کہ محمد کے رب کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو سنو، اگر محمد علیہ السلام کے رب نے مجھے اس پھنسی ہوئی کشتی میں بچا لیا تو خشکی پہ جب اتروں گا تو صرف اسی رب کی عبادت کروں گا اور کسی کو نہیں پوچھوں گا۔ مسلمان ہو گئے۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ یہ توہین والے ہیں، یہ توحید والے نہیں، کیونکہ بابا کا راستہ چھوڑ دیا۔ رمضان کے آنے سے پہلے اگر آپ کے عقیدے میں کوئی ایسا خلل ہے کہ اللہ نہیں سنتا جب تک بابوں کو نہ سنا لو، ساڑی انہاں دے اگے، انہاں دی او دے اگے، ساڑی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک بابا بلے شاہ راضی نہ ہو، اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک پیر بابا راضی نہ ہو۔ جب تک یہ ہماری درخواست آگے نہ پہنچائے اس وقت تک اللہ کے ہاں بھی ہماری درخواست منظور نہیں ہوتی۔ تو سمجھیں کہ آپ زنا سے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، چوری سے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، قتل سے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں کہ آپ کے عقیدے میں خرابی ہے۔